شہدا کا سایہ لاسٹ ایپیسوڈ۔ میں ابھی گھر پہنچا ہی تھا کہ علیشا کا فون آیا۔ وہ مجھے کہیں بلا رہی تھی۔ وہ بہت اصرار کر رہی تھی اور میں نے بھی حامی بھر لی اور اس کے بتائے ہوئے مقام پر پہنچا۔ ایک اونچی بلڈنگ تھی اور مجھے تیسرے فلور پر جانا تھا۔ میں وہاں پہنچا، دروازے پر دستک دی۔ دروازہ علیشا نے کھولا۔ میں اندر چلا گیا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا لیکن دوبارہ آگے کی طرف چلا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے چائے کا پوچھا لیکن میں نے منع کر دیا۔ یہ گلے شکوے کرنے لگی کہ آبان تم بہت بدل گئے ہو، تم مجھ سے اب بات بھی نہیں کرتے اور اگر کرتے بھی ہو تو بہت کم۔ تم جانتے ہو نا کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں، لیکن تمہارا یہ رویہ مجھے بہت تکلیف دے رہا ہے۔ کہیں اب تم کسی اور کو تو پسند نہیں کرنے لگے؟ میں خاموش تھا۔ وہ غصے سے بولی، آبان میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، مجھے جواب دو۔ اگر ایسا کچھ ہوا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی اور نہ ہی خود کو زندہ رہنے دوں گی۔ میں کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور آگے بڑھی اور میرے قریب آئی اور اچانک سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میری چیخ نکل گئی اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ آگ کا انگارہ کسی نے میرے ہاتھ پر رکھ دیا ہے۔ میں نے اسے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ میرے اس عمل پر اسے شدید غصہ آیا اور وہ چلاتے ہوئے کہنے لگی کہ آبان تم خود کو سمجھتے کیا ہو آخر؟ اور پھر سے وہ میری جانب بڑھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے چاروں طرف آگ ہی آگ لگی ہو۔ بس اس آگ سے بچ کر نکلنا چاہتا تھا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا کہ ایک نور دکھائی دے رہا تھا، ایک روشنی سی آ رہی تھی اور اس نور میں حسن کا مسکراتا چہرہ نظر آنے لگا۔ حسن نے مجھے آواز دی، آبان یہاں آ جاؤ، آبان جلدی آ جاؤ ورنہ جل کر راکھ ہو جاؤ گے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور حسن کی جانب بڑھا اور اچانک سے میں تیسری منزل سے نیچے گرا۔ مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ حسن نے مجھے کھڑکی کی طرف بلایا تھا۔ میں نے اس کھڑکی سے چھلانگ لگا دی۔ میں بہت زخمی ہو گیا تھا، سر پر چوٹ آئی تھی، ٹانگیں اور بازو بھی زخمی تھے، مگر میں نے اس آگ سے فرار کر لیا تھا۔ میں بہت خوش تھا۔ مجھے بے ہوشی میں ہی ہاسپٹل لے گئے۔ میں 2 دن تک ہاسپٹل میں ہی رہا۔ اس دوران حسن مجھ سے خواب میں ہی ملتا رہا۔ ایک بہت ہی عجیب بات کہی حسن نے مجھ سے، آبان میرے بابا کے پاس جانا اور اپنے ساتھ ایک پھول کا گلدستہ اور قرآن لے کر جانا۔ میں نے سوال کیا کہ حسن ایسا کیوں؟ اور اس نے بس ایک ہی نام لیا اور چلا گیا اور وہ نام تھا نور۔ مجھے پہلے تو سمجھ نہیں آیا، میں سوچ میں پڑ گیا، مگر اس بات کو میں خود ہی سمجھ گیا جو حسن مجھ سے کہنا چاہ رہا تھا۔ میری طبیعت جب کچھ بہتر ہوئی تو میں انکل کے پاس ان کے گھر گیا۔ جیسے حسن نے کہا تھا میں نے اس پر عمل کیا۔ میرا ایسے کرنے کے بعد انکل مجھے دیکھ کر کچھ دیر خاموش رہے اور پھر کہا، آبان بیٹا کل تمہارے والدین کی ہمارے گھر دعوت ہے، انہیں ہمارے ہاں دعوت پر لے کر آنا اور میرا یہ پیغام انہیں دے دینا۔ کیونکہ میں سب کا لاڈلا تھا اس لیے میرے گھر والوں نے بھی میری بات نہیں ٹالی۔ میں نے اپنے والدین سے بات کی اور انہیں اپنے ساتھ لے آیا۔ بڑوں نے بیٹھ کر میرے اور نور کے نکاح کی تاریخ رکھ دی۔ سب بہت خوش تھے۔ میرے یہاں آنے سے پہلے انکل نے میرا خواب نور کو بتا دیا تھا اور نور کی رضامندی بھی لے لی تھی۔ میرا اور نور کا نکاح بہت سادگی سے ہوا اور ہماری شادی کا مہمان خصوصی ایک شہید تھا۔ اب میری سمجھ میں بہت سی باتیں آنے لگی تھیں۔ مجھے میرے بہت سے سوالات کے جواب ملنے لگے تھے۔ نور جب رخصت ہو کر میرے ساتھ آئی اور ہمارے درمیان باتیں شروع ہوئیں تو آہستہ آہستہ مجھے بہت کچھ معلوم ہوا۔ مجھے ان سب چیزوں کے بارے میں معلوم ہوتا چلا جا رہا تھا جو میرے لیے تعجب کا باعث بنی ہوئی تھیں۔ میں نے بھی نور کو اپنی پہلی زندگی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ نور کہتی تھیں، آبان آپ میرے شہید بھائی کی پسند ہیں، بھائی نے ضرور آپ میں کچھ دیکھا ہے،
تبھی آپ کو میرے لیے منتخب کیا ہے۔ بھائی مجھے بہت چاہتے ہیں اور مجھے ذمہ داری دی ہے۔ وہ اب تک مجھے احساس دلاتے تھے کہ میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں۔ میں بھی نور سے کہتا تھا، واقعاً نور تم کوئی عام لڑکی نہیں ہو، تمہاری وجہ سے میں آج یہاں تک پہنچا ہوں۔ نور صرف تم نے ہی مجھے آگ سے بچایا ہے، تمہاری ہی وجہ سے حسن کی محبت میرے دل میں آئی ہے۔ میں ہمیشہ تمہارا قدردان رہوں گا، تم میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہو۔ میں اور نور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ نور کی طرف سے میرے لیے خوشخبری بھی تھی اور مجھے بھی بے تابی سے اس وقت کا انتظار تھا کہ جب مجھے کوئی بابا کہے گا۔ حسن بہت دنوں سے ہمارے خواب میں نہیں آیا تھا، لیکن ایک رات حسن میرے خواب میں آیا، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کہیں لے جا رہا تھا۔ اچانک سے جب وہ کسی مقام پر پہنچا تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ وہ مقام حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا حرم تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں بس روتا جا رہا تھا۔ مجھے نور کی آواز سنائی دی، ابان ابان کیا ہوا ہے آپ کو؟ آنکھیں کھولیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں خواب سے بیدار ہوا تو معلوم ہوا کہ میں واقعاً رو رہا تھا۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ میں نے نور کو تمام قصہ سنایا۔ نور نے کہا، آبان آپ جانتے ہیں آپ نے جو خواب دیکھا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا، نور میں سمجھ تو گیا ہوں مگر کچھ حد تک۔ اچھا چھوڑیں آبان، ابھی آپ سو جائیں، اس پر ہم صبح بات کریں گے۔ صبح اٹھ کر میں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد میں نے اپنا سامان باندھنا شروع کیا۔ نور نے دیکھا تو پوچھا، آبان کہاں کی تیاری ہے؟ میں نے صرف اتنا کہا کہ نور مجھے جانا ہے، میں یہاں اور نہیں رک سکتا، مجھے بلایا گیا ہے، وہاں میری ضرورت ہے۔ نور کچھ بھی نہیں بولی، بس خاموشی سے مجھے دیکھ رہی تھیں اور کہنے لگیں، آبان اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کو جانے سے روکوں گی تو ایسا ہرگز نہیں ہے، مگر مجھ سے وعدہ کیجئے کہ آپ شہادت کے بعد مجھے یاد رکھیں گے۔ مجھ سے وعدہ کیجئے آبان کہ آپ شہزادی کے سامنے میری سفارش کریں گے۔ میں نے کہا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں نور کہ جیسا تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا، مگر ایک وعدہ مجھ سے بھی کرو۔ نور نے کہا، کیسا وعدہ؟ مجھ پر داستان لکھ کر دنیا کو بتانا کہ میں کیسے بدلا، کہ کس طرح ایک شہید نے مجھے اپنی طرف بلایا، کس طرح میں ایک پاکیزہ لڑکی کی طرف کھینچا چلا گیا، سب کچھ میری داستان میں لکھنا۔ نور یہ سن کر مسکرانے لگیں اور بولیں، آبان آپ جانتے ہیں کہ اتنی آسانی سے آپ کو کیوں جانے دے رہی ہوں؟ مجھے یہ سب کچھ حسن بھیا نے سکھایا ہے، بھیا نے میری تربیت کی ہے۔ حالانکہ آپ میرے شوہر ہیں، اس وقت جو میرے دل پر گزر رہی ہے اسے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی، مگر حسن بھیا نے مجھے سمجھایا ہے کہ شہادت کیا ہوتی ہے۔ میں نے حسن بھیا سے عشق کرنا سیکھا ہے، اور عشق کا دستور یہی ہوتا ہے کہ معشوق ہم سے ہماری سب سے پیاری چیز طلب کرتا ہے۔ عشق قربانی مانگتا ہے۔ آج اگر آپ جا رہے ہیں تو یہ آپ کے امتحان سے پہلے میرے عشق کا امتحان ہے۔ اس وقت میرے پاس میری سب سے پیاری چیز آپ ہیں آبان۔ مجھ سے اس چیز کا سوال کیا گیا ہے، میرے معشوق نے مجھ سے یہی چیز طلب کی ہے، میں انکار نہیں کر سکتی، میں امتحانان عشق میں ناکام نہیں ہونا چاہتی۔ میں آپ کو اپنے معشوق کے سپرد کرتی ہوں۔ آبان جانتے ہیں حسن بھیا نے مجھے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے اوپر لکھی جانے والی کتابیں پڑھنے کے لیے کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہا تھا، آج میں سمجھ گئی کہ بھیا مجھے سکھانا چاہتے تھے کہ قربانی کس طرح دی جاتی ہے۔ آپ میرے شوہر ہیں اور ہماری شادی کو زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا، اور خدا کی طرف سے تحفہ بھی جلد اس دنیا میں آنے والا ہے، مگر میں نہیں گھبراؤں گی۔ میرا امتحان اتنا سخت نہیں ہے کہ جتنا شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کا تھا۔ میں جب بھی شہزادی کے بارے میں سوچتی ہوں تو بہت حیران ہوتی ہوں۔ آبان
کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے وہ لمحہ کہ جس کے لیے آپ اپنا سب کچھ قربان کر دیں۔ کسی کی گردن پر خنجر چلتا دیکھو۔ شہزادی آپ نے وقت کے امام کے لیے اپنا گھر، اپنا شوہر چھوڑ کر کربلا آئی تھیں۔ کربلا میں اپنے بچوں کو بھی وقت کے امام کے اوپر قربان کر دیا۔ کبھی کبھی بہت حیرت ہوتی ہے کہ جب بی بی نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہوگا تو ان کے معشوق نے بھی بی بی سے سب سے پیاری چیز طلب کی ہوگی۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام کا سر نوکے نیزہ پر بلند ہوا اور اس پر بی بی کا یہ جملہ، میں نے خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا، میں نے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا سے تربیت پائی ہے، آبان میں عشق کے اس امتحان کو سر آنکھوں پر رکھوں گی۔ آپ نے جو داستان لکھنے کی بات کی ہے، پہلے تو میں ایک شہید کی بہن تھی اور اب ایک شہید کی زوجہ کا بھی اعزاز ملنے والا ہے، میری ذمہ داری بڑھ جائیں گی۔ آپ اس حوالے سے بے فکر رہیں۔ ہم دونوں مسلسل رو رہے تھے، رخصت کا وقت بھی قریب آ گیا۔ میں نے باقی سب سے بھی خدا حافظی کرنی تھی۔ نور نے کہا آبان ایک چیز آپ کے سپرد کرنی ہے۔ نور ایک کتاب لے کر آئی۔ اس کتاب پر شہزادی کا حرم مبارک اور حسن کی مسکراتی ہوئی تصویر تھی۔ کتاب کا نام تھا شہید کا سایہ، جو حسن پر لکھی گئی تھی۔ میں نے کتاب لی اور اس کو چوما۔ اب رخصت ہونے لگا تو نور نے کہا آبان آپ کا بیٹا آپ کا انتظار کرے گا، اپنے بیٹے کے دیدار کو ضرور آئیے گا۔ میں نے نور کو تسلی دی اور رخصت ہوا۔ نور کی زبانی آبان اور میرا رابطہ ہوتا رہتا تھا۔ آبان کو گئے ہوئے 3 مہینے ہو گئے تھے۔ پہلے مسلسل رابطہ تھا، اب 1 ہفتہ ہو گیا تھا کہ آبان سے میری بات نہیں ہو رہی تھی۔ میں ہاسپٹل میں تھی اور ہمارا بیٹا میری گود میں تھا۔ میں آبان کو یہ خوشی کی خبر دینا چاہتی تھی۔ ایسے میں مجھے ایک خط ملا جو آبان نے لکھا تھا۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ اس خط پر خون کی چھینٹیں تھیں۔ میں نے خط کو کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ سلام نور جان، تمہاری بہت یاد آ رہی ہے۔ میں نے تمہیں اگر کبھی پریشان کیا ہو تو مجھے معاف کر دینا اور تمام گھر والوں کو کہنا کہ مجھے معاف کر دیں۔ نور، میں اس وقت جنت کے بہت قریب ہوں۔ اس وقت خط لکھ رہا ہوں، میں مشکل میں ہوں، تکلیف میں ہوں۔ تکلیف اتنی شدید ہے جیسے جان نکل رہی ہو۔ مجھے میری منزل مل گئی ہے نور۔ میرا یہ خط جب تم تک پہنچے گا تو میں ایک شہید ہوں گا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھ سے خط آگے پڑھا نہیں جا رہا تھا۔ میرے دل سے ایک آواز نکلی، آبان آپ کا بیٹا، ایک بار اس کا چہرہ تو دیکھ لیتے۔ ابھی یہ کہہ کر ایک بار میں نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا کہ ایک سایہ نظر آیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ آبان میں جانتی ہوں یہ آپ ہیں، آپ یہاں ہیں نا؟ پھر میں نے بقیہ خط کو پڑھنا شروع کیا۔ نور، میں وہ باتیں واضح کر دینا چاہتا ہوں جنہیں میں نے محسوس کیا۔ جب تمہیں پہلی بار دیکھا تو تمہارا احترام خود بخود کرنے پر مجبور ہوتا جا رہا تھا۔ میں خود پر حیران ہوتا تھا کہ آخر ایسا کیوں ہوا ہے۔ میں سوچتا تھا شاید تمہاری جیسی اس دنیا میں کوئی اور لڑکی ہے ہی نہیں، مگر اب اس بات کو جانا ہے۔ ایسا اس لیے تھا کہ میری جن لڑکیوں سے رغبت تھی اس دوران تم ان سب جیسی نہیں تھیں، سب سے بہت مختلف تھیں، بہت جدا تھیں۔ ایک اور جواب ملا، میرا اور حسن کا رابطہ اس لیے نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ میرا رابطہ نامحرموں سے تھا۔ نامحرم شہید سے دوستی میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں۔ یہ تو مجھ پر خدا کا احسان تھا کہ اس نے اس رکاوٹ کو ختم کر دیا۔ نور، تم بہت خوش نصیب ہو کہ اب تمہارے ساتھ 2 شہداء کا سایہ ہے۔ اور نور، ایک آخری خواہش تمہارے سامنے رکھنی ہے۔ میرے بیٹے کو میرا سلام کہنا، میرے بیٹے کی تربیت ایسی کرنا کہ وہ خدا کا عاشق ہو جائے اور شہادت کو شیریں سمجھے۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں اور خط پر گرنے لگیں۔ آخری جملہ
جو خط پر لکھا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ نور، میرے بیٹے کا نام حسن رکھنا۔